يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا بعثتم لنتم مكارم الأخلاق وقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا محترم بزرگوں دوستوں نوجوانان ملت معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ اور شوق رکھا ہے، پھر ہمارے جسم کے اندر برائی کرنے کا شر بھی رکھا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ فجور فسق فجور کا معنی ہے گناہوں کے کاموں پر لذت ہونا اور گناہوں کے کاموں پر چلنا۔ انسان پچھتاتا اسی وقت ہے جب دنیا میں کچھ نہ کیا ہو، یوں ہی خالی ہاتھ لے کر جو ہے اللہ کے پاس چلے جائے تو پھر آخرت میں جا کر وہ آدمی جو ہے بہت پچھتاتا ہے۔
ایسا پچھتائے گا کہ کاش دنیا میں کچھ کر لیتے، دنیا میں کچھ عبادت ہو جاتی، دنیا میں ہمارے سے کچھ نیکی کے کام ہو جاتے تو آج یہاں پر جو ہے سزا بھگتنا نہ پڑتا۔ جیسے کہ کافر لوگ جو بغیر ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن جب جنت میں جانے کا باری آئے گا اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کافر لوگ یہ رد کرے گا کہ اللہ دنیا میں اگر ہمیں بھی ایمان والا بن جاتے، ہمیں بھی نیک کام کرنے والا بن جاتے تو آج ہم جو ہے نیکی کاروں کی فہرست میں داخل ہو جاتے۔ اس میں داخل ہو جاتے، اچھے لوگوں کے فہرست میں داخل ہو جاتے۔ وہ رد کرتا، یا اللہ دنیا میں اگر آپ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازتے، ایمان سے محروم نہ فرماتے تو آج ہم جو ہے جنت میں چلے جاتے۔ کاش مجھے ایمان والا کیوں نہ بنایا، کاش مجھے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیوں نہ پیدا فرمایا۔ پیدا تو ہو گئے، لیکن جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، یہ پشت کے جانب سے فرما بردار فرشتے نکلے اور دوسرے پشت کے جانب سے نافرمان بندے نکلے، تو سب نے جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا، اور نافرمان بندے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو یہ ہو گیا کہ ہم سجدہ کرنے والا نہیں، ہم آدم کو سجدہ کرنے والا نہیں۔ تو اسی وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پشت کے جانب سے فرما بردار فرشتوں یعنی فرما بردار بندے کو نکالا اور دوسرے پشت کے جانب سے نافرمان بندے نکلے، تو دنیا میں آج جتنے بھی چل رہے ہیں، آج دنیا میں جتنے بھی بندے ہیں، اگر اللہ کی کوئی عبادت نہیں کرتے، اگر اللہ کی توفیق اور اللہ کے حساب سے اپنی زندگی کو نہیں گزارتا تو اس کے لیے جو کیا ہے محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اندر جو ہے دو مادہ ہے۔ کتنے مادہ ہے؟ دو مادہ ہے، ایک تو گناہ کا مادہ ہے اور دوسرا تقویٰ کا مادہ ہے، تقواہا۔ لیکن اگر گناہ کریں گے تو ہم کو دنیا میں بھی اس کا سزا بھگتنا پڑے گا، اور اگر ہم جو ہے تقویٰ اختیار کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ تقویٰ اختیار کر لیں گے۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اپنے نظر کی جو ہے حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس طریقے سے اپنے نظر کی حفاظت فرماتے تھے، کرتے تھے، ہمیں بھی اس طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ نبی کا سچا عاشق بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ نبی کا سچا عاشق کسے کہتے ہیں پتہ؟ نبی کا سچا عاشق اس بندہ کو کہا جاتا ہے جو بندہ نبی کے ہر قول اور نبی کے ہر فعل کو اپناتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ نبی کے ہر قول ہر فعل کو اپناتا ہے، وہ بندہ کو جو ہے نبی کا عاشق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے سب نبی کے عاشق۔ کس کے عاشق؟ سب نبی کے عاشق، سب اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق۔ اللہ کے نبی جو عبادت کرتے تھے اس طریقے سے کرتے تھے تو صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اسی طریقے سے عبادت کرتے تھے۔ اگر ہم نے گناہ کر لیا، کیا کر لیا؟ اگر ہم نے گناہ کر لیا، فجور رہا، تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں سزا دے دے، لیکن تقویٰ کیا بچنا؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ کس کی حفاظت کرنا؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی حلق کی حفاظت کرنا اور اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اور کسی مسلمان کو دھوکہ دینے سے جو ہے اپنے آپ کو بچاؤنا۔ تو کیا ہے؟ فجورہا و تقواہا، وہ صحیح مومن ہے، وہ صحیح بندہ ہے، وہ بندہ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس طرف سے چاہے گا کہ مجھے جنت ہونا ہے، کیا ہونا ہے؟ مجھے جنت ہونا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو انسان کے اندر دو مادہ ہے، ایک فسق و فجور کا مادہ ہے، گناہ کا مادہ ہے، لیکن اپنے نفس کو جو کنٹرول کر لیا، اپنے نفس کو جو دبا لیا، وہ مسلمان کامیاب ہے۔ صحابہ مجاہدہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ صحابہ وہ لوگ جو ہے مجاہدہ کرتے تھے، اپنے نفس کو دباتے تھے اور اپنے نفس سے یہ کہا کرتے تھے میں فلاں گناہ کا کام جو ہے نہیں کرتا، میں فلاں برائی کا کام جو ہے نہیں کرتا، اللہ نے جو مجھے پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک مہینہ چل رہا ہے، بہت محترم والا مہینہ، کیا؟ بہت محترم بابرکت معزز والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے پیدا فرمائے، کیا کیے؟ مسئلہ کا مختلف مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اس مہینے میں وفات بھی پائے۔ کیا پائے؟ اس مہینے میں وفات بھی پائے، پیدا بھی ہوئے۔ تو آپ دنیا کے اندر عجیب طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کا خوشی مناتا ہے۔ اب ان کو جا کے پوچھئے، آپ کے والد، آپ کے خاص اللہ کے نبی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، اگر آپ کے والد اس مہینے میں جو اگر گزر گئے، وفات پا گئے، پردہ فرما گئے، تو کیا آپ اس کے لیے جشن منائیں گے؟ آپ ان کے لیے جو ہے خوشی منائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی بھی قبر میں جو ہے زندے ہیں، زندے قبر مبارک میں ابھی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام زندے ہیں۔ ہر چیز کو پہنچایا جا رہا ہے، ہر چیز کو جو ہے ان کی معلومات ہے، ہر چیز سن رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے اس مہینے میں پیدا ہوئے۔ کوئی جمہور علماء کے قول ہے، کوئی بولتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے، کوئی بولتے ہیں کہ 11 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے، کوئی بولتے ہیں کہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کے دن جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے امی کا نام کیا ہے؟ آمینہ، حضرت آمینہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دادی کا کیا نام ہے؟ حلیمہ سعدیہ۔ حلیمہ کا معنی بردباری اور سعدیہ کا معنی نیک بخت۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام، یعنی دادا کا نام عبد المطلب۔ تو آپ اب دنیا کے حساب سے دیکھ لیجئے اور دنیا کے حساب سے سمجھ لیجئے کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب مطلب پریگننس کے حالت میں رہتے ہیں، جب ڈیلیوری کے حالت میں رہتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ درد ہوتا ہے، کئی کا آنا شروع ہو جاتی ہے اور الٹی کا آنا جو ہے شروع ہو جاتی ہے، اور کئی طریقے سے جو ہے اس کو پیشانی یعنی پریشانی سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ الٹی کا آنا، چکر کا آنا،
قے کا آنا اور ایک دم کا کوئی چیز، یعنی ایسے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بدبو معلوم ہو رہا ہے، کوئی اچھی چیز پک جائے گھر میں تو اس کو بدبو معلوم ہونے لگا۔ لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب میرے پیٹ میں رہے، کیا ہوئے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب میرے پیٹ میں رہے تو مجھے عجیب سے کئی چیزوں کا جو ہے عجائبات جو ہے نظر آنے لگے۔ اگر میں کہیں پر پانی لینے کے لیے جاتی، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اگر میں کہیں پر پانی لینے کے لیے جاتی تو یہود کی عورتیں جو ہے وہ کہا کرتی تھی کہ اب جو ہے ابھی رک جائے، کیا ہو جائے؟ اب جو ہے ابھی رک جائے، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اب جانا۔ لیکن اگر آپ کے لیے جو ہے پانی ابل آیا ہے، اگر آپ پانی لینے کے لیے جائیں گے تو پانی بند ہو جائے گا، وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ مجھے قے آئی، نہ مجھے کوئی بدبو آیا، نہ مجھے جو ہے کوئی پریشانی لاحق ہوئی، نہ مجھے جو ہے کوئی مضر لاحق ہوئی۔ مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جب میں کہیں پر درخت کے پاس جاتی تھی تو درخت بھی میرے اوپر سایہ کرتی تھی، اور میں آرام فرمانے کے لیے جاتی تو وہاں پر جو مجھے ایک عجیب سی چیز نظر آتی تھی کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ پانی لانے کے لیے گیا تو پانی کا اضافہ ہو گیا، درخت کے پاس گیا تو درخت سائے کرنے لگ گئی، اور کسی اور جگہ گیا تو مجھے سکون جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ سکون جیسا محسوس ہو رہا تھا، اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کچھ چیز جو ہے آنے والی ہے، کوئی آنے والا ہے۔ تو اب بنو اسحاق کے آدمیوں کو، بنو اسرائیل کے آدمی کو جو ہے اب پتہ چل گئی، کیا ہو گئی؟ پتہ چل گیا، کہنے لگے کہ ہماری دربار سے نبوت چھین کر جو ہے کسی اور کے گھر میں جانے لگ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ہماری نبوت چھین کر جو ہے کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے۔ تو کہنے لگا وہ گھر کس کا گھر ہوگا؟ کہ بنو اسحاق اور بنو اسرائیل کے آدمی نے کہنے لگے یہ گھر آخر جو ہے کس کا گھر ہوگا؟ کون سا آدمی کا گھر ہوگا؟ کہ کہنے لگا کہ اللہ کا نبی یعنی کہنے لگے کہ وہ گھر جو ہے عبد المطلب کا گھر ہے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام جو تھے عبد المطلب تھے، تو کہنے لگا وہ گھر جو ہے عبد المطلب کا گھر ہے، اور اس گھر میں جو ہے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا؟ ایک بیٹا جو ہے پیدا ہوئی ہے، اور وہ بیٹا اتنی خوبصورت پیدا ہوئی ہے کہ یہود کے تمام عورتیں جو ہے لائن لگا دی دیکھنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ یہود کے تمام عورتیں جو ہے لائن لگا لی، یعنی قطار لگا دیے دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی جائیں گے دیکھنے کے لیے۔ کیا کریں گے؟ ہم بھی جائیں گے دیکھنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو تین ماہ پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا بھی کیا ہو گئے تھے؟ انتقال ہو گئے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے، اور یتیم پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مصلحت بھی ہے۔ کیا ہے؟
کوئی مصلحت بھی ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا، جس کا ماں نہیں ہوتی، جس کا باپ نہیں ہوتا، جس کا بھائی نہیں ہوتا، جس کے دنیا کے اندر کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کا سہارا اللہ ہوتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ہمیں یہ گمان کرنا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے کہ جس کا سہارا کوئی نہیں، اس کا سہارا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہود کے تمام عورتوں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جو ہے لائن لگا دی ہے، تو میں بھی دیکھوں اور میں بھی جاؤں گی، کیا کروں گی، میں بھی جاؤں گی اور میں بھی دیکھوں گی۔ تو عورتیں لائن لگا دی دیکھنے کے لیے، کہہ رہی ہے کہ میں نے آج تک، میری آنکھ نے آج تک کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھی ہے۔ اور دوسری عورت کہنے لگی کہ میں نے بھی آج تک اتنی خوبصورت بچہ جو ہے کہیں بھی دیکھی نہیں ہے۔ اور تیسری عورت کہنے لگی کہ میں نے بھی آج تک اتنی خوبصورت اور اتنا روشن والا بچہ جو ہے میں نے آج تک کبھی بھی نہیں دیکھی ہے، کبھی بھی نہیں دیکھی ہے۔ تو عورتوں نے کہنے لگی اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائے تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بچہ، کیا اتنی خوبصورت بچہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ کیا نہیں کیا تھا؟ اتنی خوبصورت بچہ دنیا کے اندر جو ہے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبوت کا تاج ملنے لگے، کیا ہونے لگے؟ جب نبوت کا تاج ملنے لگے اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد جب کمرے میں آنے کے بعد ایک دم دیکھتے ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ کے بعد جو ہے پورا کمرہ، عربی میں اس کو حجرہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں عربی میں؟ اس کو حجرہ بولتے ہیں۔ پورا کمرہ جو ہے انوار و برکات سے اور تجلیات سے جو ہے نور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ آگے اچھا یہ ہمارے شاید کہ یہ بچہ کو جو ہے کچھ ہونے والا ہے اور امام الانبیاء بنانے والا ہے، شاید کہ یہی بچہ ہوگا جو اولین اور آخرین ہوگا، جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا۔ جیسے کہ معراج کا واقعہ ہے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پہنچے تو میرے حضور جو ہے نماز پڑھائے اور تمام انبیاء جو ہے مقتدی بنے۔ کیا بنے؟ تمام انبیاء جو ہے مقتدی بنے اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امامت کرائے۔ تو انبیاء سب مقتدی ہے اور امامت آپ کی، یعنی انبیاء سب مقتدی بن گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے امام بن گئے اور ہر ذرے ذرے سے لے کر اور ہر چیز اطاعت کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے لگے کہ اس کی جو ہے شیش کی معرفت دو۔ حضرت شیش علیہ السلام کی جو ہے اس کی معرفت دو، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ہے یعنی صبر دو، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو یعنی اخلاق دو۔ یعنی تمام انبیاء کرام کی جتنی اخلاق ہے اور جتنی کردار ہے اور تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دو۔ کیا کرو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچاؤ اور اس کے اندر وہ پورے داخل کر دو۔ اور کہنے لگے کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ اس کے جب پیدا ہوئے باپ کا بھی سایہ نہیں رہا اور ماں بھی انتقال ہو گئی تھی اور ان کی دادی بھی انتقال ہو گئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے یتیم پیدا ہوئے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یتیموں سے بھی بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔
بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ عید پڑھنے کے موقع پر یعنی عیدگاہ جانے کے موقع پر جو ہے یعنی بہت سارے بچے جو ہے کھیل رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، تو اس بچے کے درمیان جو ہے ایک بچہ تھا، وہ بچہ یعنی ایک کونے میں بیٹھ کر جو ہے وہ رو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ راستے سے گزر رہے تھے اور یعنی گزرتے گزرتے چلے گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جو ہے اس بچہ پر پڑی اور کہنے لگے کہ بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگے کہ میرا والدہ جو ہے، میرے والد جو ہے میرے اوپر سایہ ختم ہو گیا ہے اور میرے والد جو ہے انتقال ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بچے کو یعنی فوراً اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے اپنے گھر میں لے کر گئے، اور گھر میں لے کر جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اور اپنے ازواج مطہرات کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ عائشہ آج سے تیری ماں ہے اور میں جو ہوں آپ کا باپ ہوں۔ عائشہ تیری آج سے ماں ہے اور میں جو ہوں آپ کا باپ ہوں۔ آپ روئے نہ، آپ گھبرائے نہ، کیا نہ کرے، آپ کوئی دل میں یہ خیال اور محسوس بھی نہ کرے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی دیکھ بھال کرنے کا والا نہیں ہے، میرا کوئی کپڑا دینے والا نہیں ہے۔ تو کہنے لگا تم یہ بھی گمان مت کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بچہ کو جو نہلایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ کو نہلایا، اچھا کپڑا پہنایا اور کہنے لگے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کپڑے لے کر آؤ اور وہ بچہ کو جو ہے اس کو پہناؤ اور پہنا کر جو ہے وہ عید میں عیدگاہ میں لے کر چلو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ بچہ کو جو ہے کندھے پر اٹھا کر جو ہے عیدگاہ کی طرف چلنے لگے، کندھے پہ اٹھا کر یعنی یتیم بچہ کو عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ تو چلنے کے بعد جب عیدگاہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے پاس پہنچے، ممبر کے پاس بیٹھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بچہ جو ہے پیچھے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ آپ بھی اوپر بیٹھے، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ کتنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ تھا۔ تو وہ بچہ کو کہنے لگے کہ آج سے کوئی چیز کا جو ہے آپ ٹینشن مت کرنا، آپ سے کوئی چیز کا اپنے آپ کو کم محسوس نہ کرنا، اگر دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے تو میں ہوں آپ کے ساتھ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نبی کا سچا عاشق بننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہم نبی کا سچا عاشق بننا ہے۔ ایک یہودی کہنے لگے، سوال کرنے لگے کہ آپ کے نبی تو ہر چیز کو بتلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ کے نبی ہر چیز کو بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، اور یہاں تک کہ پاخانہ کس طریقے سے کرنا ہے، اور یہاں تک کہ استنجا کس طریقے سے کرنا ہے، اور کھانے کے درمیان کیا کرنا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ، پاخانہ کرنے کا طریقہ۔ تو یہودی کو کہنے لگے وہ آدمی جو ہے کہ ہاں ہمارے نبی جو ہے ہر چیز یعنی سکھلا کر گئے ہیں، اور ہمارے نبی جو ہے ہر چیز بتلا کر گئے ہیں۔ اگر کھانے کے درمیان ایک مرتبہ ایک یہودی جو ہے ایک مسلمان بندہ یعنی جو کھانا کھا رہے تھے، تو کہنے لگے کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے 3 انگلیوں سے جو ہے، تو وہ آدمی جو یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، دائیں ہاتھ کو چھوڑ کر جو ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، اور کہنے لگے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا، یعنی فخر کے ساتھ، غرور اور تکبر کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا، میں جو ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے تو آپ کے اس میں کیا شر ہے؟ تو اسی وقت جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے کام کرنے بند کر دیے۔
کیا کر دیے؟ کام کرنا جو ہے بند کر دیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کا جو طریقہ بتلا کر گئے ہیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب دسترخوان پر بیٹھو، کیا کرو؟ جب دسترخوان پر بیٹھو، بیٹھنے کے بعد جو ہے پورے پلیٹ کو جو ہے صاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پلیٹ کو صاف کر کے کھانا ہے۔ اگر صاف کر کے کھائیں گے تو وہ پلیٹ بھی دعا دیتی ہے، اگر صاف کر کے نہیں کھائیں گے تو پلیٹ بھی بددعا دیتی ہے اور کہتی ہے کیسا بندہ ہے، کیا ہے وہ کیسا بندہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر یوں ہی بھاگ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے اپنے انگلیوں کے ہاتھ کو جو یعنی چاٹ لیا کرو۔ چاٹنا جو ہے وہ سنت ہے، کیا ہے؟ اپنے انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلا کر گئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا کر گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مرنے کا یعنی جب وفات پانے کا قریب آ گئے اور یہ زبان کا یہ للکار تھا، الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو دروازہ کو کھٹکھٹائے اور دروازہ کو دستک دیے، لیکن حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اسی دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر ہماری روح جو یعنی قبض ہو جاتی ہے، ہماری روح جو پرواز ہو جاتی ہے، کسی سے اجازت نہیں لیتے ہیں، کسی سے پوچھتے نہیں ہے کہ مجھے آپ کا روح جو ہے قبض کرنا ہے، مجھے آپ کا روح جو ہے پرواز کرنا ہے۔ لیکن یہ ہی وہ بندہ تھا، وہ ہمارے نبی تھے، سرور کائنات تھے، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اور پہنچنے کے بعد خیریت معلوم کرے اور خیریت اس طریقے سے معلوم کرے کہ مجھے جو ہے آپ کا روح قبض کرنے کا جو ہے وہ باری آ گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے پاس بھیجے ہے، اور آپ کا کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ کا کیا رائے ہے؟ تو میری نبی کے زبان پر ایک ہی لفظ تھا، الصلاۃ، الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، میری امت کا کیا حال ہوگا اور میری امت کا غم جو ہے، میری امت کا غم یعنی کون اٹھائے گا اور میری امت کا فکر جو ہے کون کرے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ وہ نبی یہ کہہ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کی رہبری اور آپ کی امت کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ہم ہیں، لیکن آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ کو وفات پانا ہے یا نہیں پانا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کو جو ہے آپ ٹھنڈی کرو۔ کیا کرو؟ میری آنکھوں کو جو ہے آپ ٹھنڈی کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی میرے مرنے کے بعد میری امت کو یہ تلقین کرنا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے غلاموں پر کیا کرنا، اب اپنے حقوق کو پامال نہ کرنا، اور میرے مرنے کے بعد جو ہے یعنی کسی کو کوئی قتل قتال نہ کرنا، اور میرے مرنے کے بعد جو ہے یعنی یتیم بچوں کا جو ہے دیکھ بھالی کرنا، اور میرے مرنے کے بعد جو ہے بے سہارا کا سہارا بننا، اور میرے مرنے کے بعد جو ہے کسی پر ظلم زیادتی نہ کرنا، اور میرے مرنے کے وفات پانے کے بعد جو ہے اور میرے انسان ہونے کے بعد جو ہے یعنی کسی کو نظر بد سے اور کسی کو غلط طریقے سے نہ دیکھنا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما کر گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی قربانیاں پیش کرے، ہم میں سے کوئی یعنی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف کے میدان میں پہنچے، جب طائف میں پہنچے تو ان کے بادشاہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سے
مار رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کنکر سے مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنی دعاؤں میں یہ کہہ رہا ہے اللہم اہدنی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ یہ قوم جو ہے ابھی بھی اپنے نبی کو پہچانا نہیں ہے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ نہیں لیے، کیا نہیں کرے؟ بدلہ نہیں لیے، یعنی ان کے بادشاہوں نے طائف کے میدان میں جو ہے یعنی پریشانی پہنچانے کے لیے اور تکلیف اور ایذا پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا۔ کیا کر دیے؟ پیچھے لگا دیے تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دین سے دوری نہ ہوئے اور یہ فرمانے لگے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمانا۔ بہت برداشت کرے اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بہت محنت اور مشقت کرے اور بہت برداشت کرے، لیکن آج ہم کسی ساتھی کو نماز پڑھنے کے لیے ہم کو کئی پتھر کھانے کی نہیں پڑا ہے، ہم کو کوئی کنکر کھانے نہیں پڑا ہے، ہم یوں ہی دعوت دیتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کسی بندے کو دعوت دینے کے لیے جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سنت اور وہ طریقہ جو ہے ہمارے اندر داخل ہونا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ بہت بابرکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت معزز والا مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ میں نے اپنے نبی کو جو ہے خوشخبری کرنے والا بھیجا، میں نے اپنے نبی کو جو ہے یعنی بشارت دینے والا بھیجا، میں نے اپنے نبی کو جو ہے یعنی ڈرانے والا بھیجا ہوں۔ جب میرے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتے تھے، میرے نبی جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو اپنے بچوں کو جو ہے یعنی اپنے قبر میں زندہ درگور دفن کر دیتے تھے، اور جب میرے نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا تعظیم نہیں کرتے تھے، اور جب میرے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کو اچھالتے تھے۔ تو میرے نبی پیدا ہو کر تمام چیزوں کو بائیکاٹ کر دیا، میرے نبی پیدا ہو کر تمام چیزوں کو جو ہے رد کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی رحمت للعالمین اور آخرت میں بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی مسجد نبوی پھر دوسری جانب سے بنوایا گیا، کیا کر دیا گیا؟ پھر دوسری جانب سے بنوایا گیا، یعنی ممبر کے پاس جو مطلب یہ ہوتے ہیں لکڑی ہوتے ہیں وہ لکڑی رکھی ہوئی تھی، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہا تھا۔ تو بعض آدمی جو ہے کہنے لگے اور عرض کرنے لگے آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتائے نہیں، آخر رونے کی وجہ کیا کسی کو معلوم نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لکڑی کو آ کر پکڑتے ہی تو چھیتے ہیں تو رونا بند ہو جاتا ہے۔ تو لکڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی اور آواز دی میں نے آپ کی جدائی پر رو رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ میں آپ کی جدائی پر رو رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدھر بھی سفر کے لیے جاتے تھے تو درخت جو بھی ہے سایہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ درخت جو بھی ہے سایہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو خوشخبری سنائے اور کہنے لگے کہ آج ایسے نور والا پیدا ہوا ہے، آج ایسے اجالا والا پیدا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں نبی کا سچا عاشق بننا ہے، نبی کے ہر طور طریقوں کو اپنانا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، ہر چیز یعنی ہمارا عمل، ہمارا قول، ہمارا عبادت، ہمارا رہن، ہمارا سہن، ہر چیز کو نبی کے طور طریقے کے مطابق بنانا ہے۔ جب بنائیں گے اللہ خوش ہو جائے گا، جب اللہ خوش ہو جائے گا ہمیں بغیر سرٹیفکیٹ کے جو ہے جنت میں داخل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے گی وہ سنت سے فارغ ہو جائے گی۔